نمبر 2، یہ قول جس عالم نے ذکر کیا ابو حیان نے، اس نے آگے اس جملے کی تردید کی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا قادیانی ہمیشہ خیانت کرتے ہیں، انہوں نے اگلا جملہ چھوڑ دیا۔ ابو حیان نے یہ ذکر کرنے کے بعد کہا ہاسا فاسد من جہت النحو ومن جہت المعنی، یہ جو توجیہ ہے یہ فاسد ہے، نحو کی روشنی میں بھی فاسد ہے، معنی کی روشنی میں بھی فاسد ہے۔ پھر ابو حیان نے وجہ بیان کی، معنی کے لحاظ سے اس لیے فاسد ہے کہ اس کا مطلب ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ نبی بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو اس آیت کے منافی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم کے، اور یہ اس حدیث کے بھی منافی ہے کہ لا نبی بعدی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اطاعت کرے اور نبی بن جائے؟ تو یہ معنی کے لحاظ سے فاسد ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو معنی کے لحاظ سے کیوں فاسد ہے کہ اس کا معنی یہ بنے گا جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ نبی بن سکتا ہے، حالانکہ قرآن کی محکم واضح قطعی آیات ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، کوئی نبی نہیں بن سکتا، حضور کے واضح ارشاد، تو معنی کے لحاظ سے غلط ہے۔ اب یہ نحو کی روشنی میں بھی یہ جملہ غلط ہے۔ ہر چیز کو سیکھا جائے گا اس فن کے ماہرین سے، تو نحو کے یہ ماہر ہیں ابو حیان، اس لیے انہوں نے پوری تفسیر البحر المحیط نحو کی روشنی میں لکھی۔ اب یہ فاسد کیوں ہے؟ من یطع اللہ والرسول، یہ شرط ہے، فاولئک مع الذین، یہ فا جزائیہ، یہ جزا، اور کبھی بھی جزا کے بعد شرط کا بیان نہیں ہوتا۔ اب اگر من النبیین کو ہم کہیں کہ یہ بیان ہے شرط کا، تو یہ جزا کے بعد کیسے آیا؟ انہوں نے ضابطہ نقل کر دیا، کبھی بھی جزا کے بعد شرط کی وضاحت نہیں ہوگی۔ ایک مثال نقل کر دی، ان تقم ہند فعمر ضاحک ضاحکۃ، اگر کوئی کہے تو یہ ٹھیک نہیں۔ ان تقم ہند، اگر ہندہ کھڑی ہوگی، فعمر ضاحک، تو عمر جانے والا ہوگا، ضاحکۃ، اب اس کا تعلق ہندہ کے ساتھ کیا کہ ہندہ جب مسکرائے گی تو عمر جائے گا، تو اب ان تقم ہند شرط ہے، فعمر ضاحک یہ جزا ہے۔ اب ضاحکۃ کا تعلق شرط کے ساتھ ہے، تو اب جب شرط کے ساتھ ہے تو یہ جزا کے بعد نہیں آئے گا، اگر یہ آئے گا تو یہ پہلے آئے گا ان تقم ہند ضاحکۃ فعمر ضاحک، تو اسے پہلے آنا چاہیے، یہ بعد میں جملہ نہیں آ سکتا، نحوی لحاظ سے غلط ہے۔ اسی طرح من یطع اللہ، یہ شرط ہے، فاولئک مع الذین، یہ جزا ہے۔ اگر من النبیین کا تعلق بقول امام راغب کے من یطع الرسول کے ساتھ ہوتا تو یہ جملہ پہلے آتا، فاولئک مع الذین بعد میں آتا، حالانکہ قرآن کی ترتیب میں یہ جملہ پہلے ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس کا تعلق شرط سے نہیں، اس لیے یہ بات نحو کی روشنی میں بھی غلط ہے۔ اسی لیے ابو حیان کہہ رہے ہیں کہ ھذا فاسد من جہت المعنی ومن جہت النحو، معنی کے لحاظ سے بھی یہ غلط ہے اور نحوی لحاظ سے بھی یہ جملہ غلط ہے کہ جزا کے بعد شرط کی وضاحت نہیں ہوتی۔ تیسری بات سمجھے، پہلی بات میں نے عرض کی کہ امام راغب کی اپنی تصنیف میں یہ قول موجود نہیں۔ دوسری بات عرض کی کہ جہاں سے یہ قول ذکر کر رہے ہیں البحر المحیط سے، اسی کے بعد مصنف نے خود تردید کی ہے کہ یہ قول ٹھیک نہیں۔ تیسری بات سمجھے، امام راغب شیعہ تھے، شیعہ امامیہ میں سے تھے، الذریعہ فی تصانیف شیعہ، اس میں امام راغب کو شیعہ مصنفین میں ان کا شمار کیا گیا ہے، تو یہ اہل سنت والجماعت کے مصنفین میں سے نہیں۔ اہل سنت صرف ان کو بطور مفردات کے ذکر کرتے ہیں، جو انہوں نے قرآن کریم کے غریب الفاظ کی اچھی وضاحت کی ہے، وہ اس لحاظ سے انہیں ذکر کرتے ہیں، تو یہ اہل سنت میں سے نہیں۔ نمبر 4، امام راغب کی جو اپنی کتاب المفردات موجود ہے، اس میں لفظ خاتم جو مادہ ہے، اس کے تحت خاتم النبیین کی تشریح امام راغب خود یہ کر رہے ہیں، ای انہ خاتم النبیین ای تممہا بمجیہ، تممہا بمجیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت مکمل ہو گئی۔ جب راغب اصفہانی خود اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ حضور آخری ہیں، آپ کے آنے سے نبوت مکمل ہو گئی، تو ان کی اپنی تصنیف میں جو بات ہے اسی کو دیکھا جائے گا۔ ان کی اپنی تصنیف میں کہیں نہیں ہے کہ وہ اجراء نبوت کے قائل ہیں، اور ان کی بات جس جگہ سے ذکر کی جا رہی ہے وہاں تردید موجود ہے، اس لیے امام راغب کے قول سے استدلال جائز نہیں۔ یہاں ایک اور بات سمجھیں، ہم یہ جتنے اقوال کے جوابات ذکر کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر یہ جوابات نہیں دیں گے تو معاذ اللہ ختم نبوت میں اجرا ہو سکے گا، کوئی نبی آ سکتا ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی کسی بھی صورت میں تشریعی، غیر تشریعی، ذلی، بروزی نہیں آ سکتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سلف کے قول پر ان کا دار و مدار نہیں ہے، آپ کی نبوت تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو چکی ہے۔ یہ جوابات دے کر ہم سلف کا دامن صاف کر رہے ہیں، ان پر اعتراض غلط ہے۔ سلف کے دامن سے ختم نبوت ثابت نہیں، سلف کے اقوال سے نہیں ہے، وہ تو قرآن اور حدیث سے۔ یہ غلط تاثر دیتے ہیں کہ بھئی سلف جب اجرا کے قائل ہے تو نبوت جاری ہو سکتی ہے، جب قرآن اور حدیث متواتر امت کا اجماع بتا دیا نہیں ہے، تو اب جو ہم سلف کے اقوال کی وضاحت کر رہے ہیں اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ان کی طرف غلط نسبت نہ کی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کا جواب نہیں دیں گے تو معاذ اللہ اجرائے نبوت ہو سکے گا، تو ان کا جواب دے کر ان کا دامن صاف کرنا ہے۔ حضور کی نبوت ان پر موقوف نہیں، آپ کی ختم نبوت تو نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ ان کے یہ تین استدلال ہو گئے، پہلا حضرت عائشہ کے قول سے، دوسرا حضرت مغیرہ بن شعبہ، تیسرا امام راغب اصفہانی۔ چوتھا ان کا استدلال ہے امام ابن عربی رحمہ اللہ متوفی 643 ہجری، ان کی کتاب ہے الفتوحات المکیہ۔ یہاں بطور فائدہ سنیں، ابن عربی نام کے دو عالم ہیں، ایک ہے ابن العربی مالکی الف لام کے ساتھ، ابن العربی مالکی الف لام کے ساتھ جب آئے گا تو یہ مالکی عالم ہے، ان کی متوفی ہے 543 ہجری۔ ابن العربی یہ وہی ہیں جنہوں نے احکام القرآن 4 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے، ترمذی کی شرح عارضۃ الاحوزی 6 جلدوں میں لکھی، موطا کی شرح القبص فی شرح موطا مالک بن انس 3 جلدوں میں لکھی، العواصم من القواسم انہوں نے لکھی، تو یہ الگ عالم ہے۔ اور یہ جب ہم کہتے ہیں ابن عربی بغیر الف لام کے وہ صوفیہ میں سے، اب یہاں بات ہوتی ہے خلط ملط، کہ عموماً یہ ہوتا ہے صوفی عالم کی بات ہوتی ہے اور کہتے ہیں مالکی عالم نے کہا جو محدث ہے، حالانکہ یہ محدث نہیں ہے، یہ صوفی عالم ہے، تو اس لیے میں نے دونوں کی متوفی عرض کر دی، یہ الگ الگ ہیں۔ تو ابن عربی جو صوفیہ میں سے، ان کی کتاب الفتوحات المکیہ، اس سے یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد یہ جملہ ذکر کر دیا کہ آپ کے بعد نبی نہیں آ سکتا، مطلب ایسا نبی نہیں آئے گا جو شریعت لے کر آئے، کوئی شریعت والا نبی نہیں آ سکتا، صاحب شریعت نبی۔ تو اس سے قادیانی استدلال کرتے ہیں کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ غلام احمد صاحب شریعت نہیں ہے، وہ ذلی اور بروزی ہے، حضور کی اتباع کرتے کرتے نبی بن گئے۔ تو جو نفی ہے وہ تشریح کی ہے، اور ہم جو قائل ہیں وہ غیر تشریح ذلی اور بروزی کے ہیں، تو جو ابن عربی نے کہا۔ اب بات سمجھیں، ابن عربی نے یہ جو بات کہی ہے، ابن عربی خود حضور کی ختم نبوت کا قائل ہے، اس کی تقریباً 9 عبارات علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عقیدۃ الامہ فی معنی ختم النبوہ، نہایت مفید کتاب ہے۔ اس کتاب میں ان کے جتنے مستدلات جو یہ استدلال کر رہے ہیں سب کے جوابات دی، تو انہوں نے ابن عربی کی کتابوں سے تمام عبارات جمع کی جس سے حضور کی ختم نبوت کو وہ خود ثبوت مانتے ہیں، تو اس لیے ابن عربی کی دیگر عبارات سے ختم نبوت ثابت ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے جو شریعت والا نہیں آ سکتا؟ یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ کہیں کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہ کر دے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پچھلی شریعت کے تابع ہوں گے، تو انہوں نے جو کہا حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا، یعنی کوئی شریعت لے کر نہیں آئے گا، اس کا مطلب ہے کوئی نئی شریعت نہیں لائے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ پرانی شریعت پر آئیں گے۔ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور انہوں نے اس کے استدلال یہ کیا کہ شریعت والا نبی تو نہیں آ سکتا، ہاں غیر تشریع ذلی بروزی آ سکتا ہے۔ اب یہ وضاحت کہاں سے پتہ چلی؟ امام عبد الوہاب شعرانی متوفی 973 ہجری، ابن عربی پر جتنے بھی اعتراضات ہوئے ہیں سب کے جوابات علامہ شعرانی نے دیے ہیں۔ شعرانی کی ایک کتاب ہے الیواقیت والجواہر، الیواقیت والجواہر فی عقائد اکابر، الیواقیت والجواہر یہ کتاب چھپی ہے، اس میں اکابر کے تمام عقائد کے مسائل، اس میں انہوں نے ابن عربی کے حوالے سے عبارات ذکر کی ہیں کہ ابن عربی ختم نبوت کے قائل ہیں، اور یہ جو بات آ رہی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو علامہ شعرانی نے ان کی عبارات ذکر کر کے الیواقیت والجواہر میں اس کی تشریح کر دی۔ اسی طرح شعرانی کی ایک اور کتاب ہے الکبریت الاحمر فی بیان علوم شیخ الاکبر، الکبریت الاحمر
فی بیان علوم شیخ الاکبر، اس میں بھی علامہ شعرانی نے جتنے ان کی طرف غلط استدلالات ہیں ان کے جوابات دیے ہیں، اسی میں یہ بات ذکر کر دی ہے کہ وہ ختم نبوت کے قائل ہیں، اور اس حوالے سے وہ روایات بھی ہیں اور ان کی عبارات بھی ہیں۔ تو بہرحال ان کا چوتھا استدلال ابن عربی کے جملے سے تھا جو درست نہیں ہے۔ انہوں نے جو کہا کہ صاحب شریعت نہیں آئے گا، اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر نہیں آئیں گے، حضور کی شریعت کے تابع ہوں گے۔ اب یہاں بطور فائدہ سمجھیں، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کی نبوت ختم نہیں ہوگی، یہ مطلب نہیں کہ ان کی نبوت نہیں رہے گی، نبوت ہوگی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے من قال لسلب نبوته فقد کفر، جو یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سلب ہو جائے گی وہ تو کافر ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کی پہلی شریعت جو تھی وہ ختم ہوگی، حضور کے تابع ہوں گے، ان کی اب نبوت موقوف ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سعودیہ کا بادشاہ پاکستان آتا ہے، یہاں اس کی بادشاہت ختم نہیں ہوتی، موقوف ہوتی، یہاں اس کا حکم نہیں چلتا، یہاں حکم نہیں چلے گا، وہ یہاں کے قانون کے تابع ہوگا۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے، حضور کے ارشادات آپ کی لائی ہوئی شریعت کے تابع ہوں گے، ان کی اپنی شریعت اب نہیں ہوگی۔ تو بہرحال پہلا استدلال حضرت عائشہ کے قول سے تھا، دوسرا مغیرہ بن شعبہ، تیسرا امام راغب اصفہانی، چوتھا امام ابن عربی۔ اب ان کا پانچواں جو استدلال ہے وہ ہے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1034 ہجری۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات 2 جلدوں میں چھپے ہیں۔ یہ اصل مکتوبات فارسی زبان میں ہیں، اس کا اردو ترجمہ دارالاشاعت سے طبع ہے۔ ان مکتوبات سے یہ استدلال کیا ہے، یہ اسی طرح کی عبارت ہے جیسے ابن عربی کی کتاب میں عبارت ہے کہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، لیکن آگے یہ بات کہی کہ کوئی شریعت لے کر نہیں آئے گا جیسے ابن عربی کے جملے میں تھا۔ تو یہ وہی استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو صاحب شریعت کی نفی ہو رہی ہے، غیر شریعت کی ذیلی بروزی کی نفی نہیں ہو رہی۔ اس سے گویا استدلال ہو سکتا ہے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، اجراء نبوت۔ تو جواب اس کا یہ ہے، مجدد کے اپنے مکتوبات کے اندر، اس کا مکتوب نمبر 187 ہے، 184، 176 ہے، دیگر مکتوبات بھی حضرت علامہ خالد محمود نے ذکر کیے ہیں۔ ان تمام مکتوبات میں بڑے صریح اور صحیح اور واضح الفاظ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نے نہیں آنا۔ جب دیگر مکتوبات میں ان کی صراحت موجود ہے، اور تو ساری زندگی متبع سنت تھے، بدعت کے تو قریب نہیں جاتے تھے، سنت پر ساری زندگی مجدد نے گزاری ہے، تو مجدد کے دیگر مکتوبات سے ان کے ختم نبوت کا عقیدہ بالکل واضح ہے۔ یہاں جو انہوں نے نفی کی ہے بات وہی ہے کہ صاحب شریعت کی مراد یہ تھا کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہ کرے، وہ نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، اس لیے مجدد ختم نبوت کے قائل ہیں۔ جب مجدد کے سامنے یہ بات آئی کہ ابن عربی تو فتوحات مکیہ میں کہتے ہیں کہ اجرا ہو سکتا ہے، تو اس نے آگے سے جواب دیا فتوحات مکیہ نہیں چاہیے، ہمیں فتوحات مدنیہ چاہیے، یعنی اشارہ حضور کے فتوحات کی طرف تھا، مدینہ کی فتوحات ہمیں چاہیے۔ پھر کہا کہ ان کی کتاب فصوص الحکم میں یہ بات آئی ہے، تو کہا ہمیں فصوص نہیں چاہیے، ہمیں نصوص چاہیے۔ ابن عربی کی کتاب کا نام ہے فصوص الحکم، اس کی شرح عبد الغنی نابلسی نے لکھی ہے، شرح فصوص الحکم۔ تو آگے سے مجدد کہنے لگے فصوص کی عبارت نہیں چاہیے، ہمیں مسئلے میں نصوص قرآن اور حدیث چاہیے، اور اس مسئلے میں نصوص موجود نہیں ہے اجرا میں۔ تو بہرحال مجدد کی عبارت سے بھی استدلال نہیں ہو سکتا۔ ان کا چھٹا جو استدلال ہے وہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1014 ہجری۔ ملا علی قاری وہ ہیں جنہوں نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی ہے، مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، اور شرح فقہ اکبر ان کی کتاب ہے، شرح الشفا ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، معروف حنفی عالم گزرے۔ اب ان کی اس عبارت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ یہ جو لا نبی یا بعدی ہے کہ میرے بعد نبی نہیں آ سکتا، انہوں نے اس کی تشریح میں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے، شریعت کو منسوخ کرنے والا نہیں آئے گا۔ تو یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ صاحب شریعت نہیں آئے گا، ہاں ذلی بروزی غیر تشریع آ سکتا ہے۔ کہتے ہیں ہم بھی جو کہتے ہیں قادیانی نبی ہے تو اس نے حضور کی شریعت کو منسوخ نہیں کیا، تو مطلب یہ ہے کہ منسوخ کرنے والا نہیں آئے گا، دوسرا آ سکتا ہے۔
जवाब ये है, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ भी बात वही है कि ईसा अलैहि सलाम की तरफ देखते हुए कहा ऐसा नबी नहीं आएगा जो हुजूर की शरीयत को मनसूख करे। देखें, पहले अंबिया जब आते थे तो पहली वाली शरीयत को मनसूख कर देते हैं। मूसा अलैहि सलाम आए, उनसे पहली शरीयतें मनसूख हो गई। उनके बाद ईसा अलैहि सलाम आए तो अब इंजील से उनसे पहली शरीयतें मनसूख हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लेकर आए तो पिछली शरीयतें मनसूख हो गई। तो मुल्ला अली कारी का मतलब था आपके बाद ऐसा नबी नहीं आ सकता जो आपकी शरीयत को मनसूख करे। ईसा अलैहि सलाम जो आएंगे वो मनसूख नहीं करेंगे, उसी शरीयत के अहकामात को जारी करेंगे। तो यहाँ भी बात ईसा अलैहि सलाम की तरफ देखते हुए है, वरना मुल्ला अली कारी की तो शरह फ़िक़्ह अकबर में यहाँ तक है व दावन नबुव्वती बाद नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्रुन बिल इज्मा, व दावन नबुव्वती बाद नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्रुन बिल इज्मा। मुल्ला अली कारी तो ये कहते हैं जो नबूवत का सिर्फ दावा करे, ये ना कहे कि मैं नबी हूँ, सिर्फ दावा करे वो बिल इज्मा काफिर है। मुल्ला अली कारी तो इतना आगे तक गया, वो कहाँ इजराए नबूवत का कायल है। मुल्ला अली कारी मिरकातुल मफाती में खुद जब ये हदीस आती है कि अना खातमुल अंबिया, मुल्ला अली कारी इसकी तशरीह करता है कि खातमुल अंबिया से मुराद खातमुन नबिय्यीन अस्साबिकीन, जितने पहले अंबिया थे वो आप पर ख़त्म हो गए, आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। ईसा अलैहि सलाम आएंगे तो वो पुराने नबी होंगे। तो मुल्ला अली कारी की मिरकात में, शरह शिफा में, अल-वसाइल में, शरफ़ अकबर में 20 इबारात मौजूद हैं कि वो हुजूर की ख़त्म नबूवत के कायल हैं, आपके बाद किसी किस्म के इजरा को नहीं मानते। जो बात उन्होंने कही है वो ईसा अलैहि सलाम की तरफ देखते हुए कही है, इसलिए इस्तिदलाल नहीं हो सकता। इसके बाद इनका इस्तिदलाल होता है अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताब है अल यवाक़ीत वल जवाहिर, कि इसमें इन्होंने वही इब्न अरबी की इबारत जिक्र की और इब्न अरबी की वही साबिक़ा इबारत कि नबी नहीं आ सकता यानी साहिब शरीयत नहीं आ सकता। तो कहा इन्होंने इबारत जिक्र की है और तो मालूम हुआ कि ये भी इसी अक़ीदे के कायल है। जवाब ये है, अल्लामा शारानी ने इस इबारत को जिक्र करने के बाद आगे मुस्तकिल अल यवाक़ीत में एक फसल कायम की। उस फसल के अंदर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत को अलग से आयात और अहादीस के साथ बयान किया। तो उसी किताब में इन्होंने मुस्तकिल एक फसल कायम की है जिनमें आयात और अहादीस मौजूद है, और उन अहादीस को जिक्र करके उन्होंने आपकी ख़त्म नबूवत बता दी है। तो भला वो कैसे कायल है। फिर दूसरी बात, उन्होंने इबारत जिक्र की है, इबारत की तरदीद की है, इन्होंने तरदीद को छोड़ दिया। इसी से अगला जुमला आप देखोगे अल यवाक़ीत, ये सफ़ा 387, उसमें अगली इबारतों में उन्होंने रद्द किया है और बता दिया है कि जो नफ़ी है वो साहिब शरीयत की है, मुराद साहिब शरीयत नहीं आएगा। तो जब अल्लामा शारानी मुस्तकिल फसल कायम कर रहे हैं और उसमें नफ़ी कर रहे हैं, और इनकी दूसरी किताब अल मिननुल कुबरा, इसी तरह इनकी किताब लवाक़िहुल अनवार, ये दोनों किताबें छपी हैं, उसमें भी वजाहत है कि वो हुजूर के ख़त्म नबूवत के कायल हैं। तो बहरहाल ये वो चंद इबारात हैं जिससे कादियानी इस्तिदलाल करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजरा पर। इसमें सबसे आखिरी इबारत जिससे इनका इस्तिदलाल है और उसको बड़े ज़ोर व शोर से बयान करते हैं वो अल्लामा कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत है। अल्लामा कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 1297 हिजरी, हज़रत की किताब है तहज़ीरुन नास। इस किताब के अंदर हज़रत ने ये इबारत ज़िक्र की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत सिर्फ ज़मानी नहीं है, आप सिर्फ ज़माने के एतबार से आखिरी नबी नहीं है, इसमें कोई कमाल नहीं है। सिर्फ ख़त्म नबूवत ज़मानी हो ये कोई कमाल आपका नहीं है। इससे ये बताते हैं कि देखो ये कमाल नहीं है, मालूम हुआ हुजूर के बाद नबी आ सकता है। अब देखें हज़रत ने जो वजाहत की है, इसी बात को हुस्सामुल हरमैन में अहमद रज़ा ने लेकर आप पर माज़अल्लाह तकफीर की बात की कि आप हुजूर की ख़त्म नबूवत के कायल नहीं। सुने, ख़त्म नबूवत में हज़रत नानोतवी की तहकीक बड़ी इल्मी और मंतिकी तहकीक है। इसको समझने के लिए अगर आदमी मंतिकी इस्तिलाहात से वाकिफ़ है तो उसे बात समझ आएगी। हज़रत ने फरमाया ख़त्म नबूवत के दो मतलब, एक है ख़त्म नबूवत मरतबी, एक है ख़त्म नबूवत ज़मानी। कहा कि ख़त्म नबूवत ज़मानी के तो हम कायल हैं कि हुजूर ख़त्म नबूवत ज़मानी यानी आपका ज़माना आखिरी ज़माना है, आपके बाद कोई और नबी नहीं आएगा बेएतबार ज़माने के। इसको अवामुन्नास भी समझते हैं कि आप आखिरी नबी हैं यानी बेएतबार ख़त्म नबूवत ज़मानी के।
لیکن حضرت نے ایک اور بات کہی کہ آپ ختم نبوت مرتبی اور مکانی بھی ہیں۔ مرتبی کا کیا مطلب؟ مرتبی کا مطلب کہ آپ اس وقت بھی آخری نبی بن چکے تھے جب نبی دنیا میں آئے نہیں تھے۔ دیکھیں آپ نے خود فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا، کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا کہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی انہیں بنایا جا رہا تھا، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا تھا۔ تو حضرت نانوتوی کہتے ہیں یہ ختم نبوت مرتبی ہے کہ آپ اس وقت سے آپ کو نبوت عطا کر دی گئی تھی، تو آپ کو نبوت تمام انبیاء سے پہلے گویا آپ کو نبوت دے دی گئی تھی، لیکن آپ کا ظہور جو ہوا ہے وہ سب سے آخر میں ہوا، تو اس لحاظ سے ختم نبوت زمانی ہے۔ پھر حضرت نے تشریح کی ایک ہوتا ہے شے کا وصف ذاتی ہوتا ہے اور ایک شے کا وصف عارضی ہوتا ہے۔ فرمایا حضور کی جو نبوت ہے یہ نبوت مرتبی وصف ذاتی ہے، باقی انبیاء علیہ السلام جو نبی ہیں یہ وصف عارضی ہے کہ آپ کی نبوت کی وجہ سے وہ نبی، آپ کو اللہ نے نبوت دی تو اس توسط سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبی بنایا، تو وہ بالعرض ہیں اور حضور اصالتاً ہے۔ اسے یوں سمجھیں سورج کی روشنی اصالتاً ہے، چاند کی روشنی ماخوذ ہے مستفاد من الشمس سے، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، چاند جو روشنی حاصل کر رہا ہے سورج سے کر رہا ہے، ستارے جتنی روشنی حاصل کر رہے ہیں چاند سے کر رہے ہیں، تو مرکز کیا ہے؟ سورج ہے، تو مرکز سورج ہے، تو حضور کی نبوت مرکز ہے، آپ کی نبوت اصل ہے، آپ کی نبوت سے مستفاد ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت، اس لیے گویا انبیاء کی نبوت جسے وصف عارضی کہتے ہیں اور حضور کی نبوت وصف ذاتی ہے۔ وصف عارضی کے آنے سے وصف ذاتی ختم نہیں ہوتا، وصف عارضی کے آنے سے وصف ذاتی ختم نہیں ہوتا، وصف ذاتی مستور ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، جیسے وصف عارضی ختم ہوتا ہے وصف ذاتی پھر آتا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیں، پانی کا وصف ذاتی ٹھنڈک ہے، پانی کا وصف ذاتی ٹھنڈک ہے، اور گرمائش پانی کا وصف عارضی۔ اب اگر چولہے پر پانی کو گرم کریں گے تو وصف عارضی گرمائش آ جائے گا، لیکن اگر چولہے سے اتار کے رکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈک پھر ظاہر ہو جائے گی، وصف ذاتی آ جائے گا۔ معلوم ہوا وصف عارضی کے آنے سے وصف ذاتی ختم نہیں ہوتا بلکہ وصف ذاتی مستور ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ اب کیسے پتا چلا کہ وصف ذاتی چھپا ہوا ہے؟ وہ اس طرح پتا چلا، آپ کتنا گرم پانی کیوں نہ ہو، آپ آگ پہ ڈالو یہ آگ کو بجھائے گا، پانی کتنا گرم کیوں نہ ہو آگ پہ ڈالو یہ پانی کو بجھائے گا۔ اگر وصف ذاتی اس کا ختم ہو جاتا تو یہ تو آگ کو نہ بجھاتا۔ تو معلوم ہوا کہ اس وصف عارضی گرمائش کے آنے سے وصف ذاتی اس کا ٹھنڈک ختم نہیں ہوا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وصف ذاتی، انبیاء علیہ السلام کی نبوت وصف عارضی، تو جب دیگر انبیاء علیہ السلام آتے رہے تو ان کے آنے سے وصف عارضی سے وصف ذاتی ختم نہیں ہوا، وصف ذاتی مستور ہو گیا، اور جب وقت آپ کی آمد کا ہوا تو آپ جیسے آئے تو وصف ذاتی ظاہر ہو گیا۔ جیسے ہم نے پانی کو گرم کر کے نیچے جب رکھا، جب تک چولہے پر تھا وصف ذاتی چھپا تھا، دیگر انبیاء کی آمد ہوتی رہی، جیسے ہی نیچے اتار کے رکھا تو پانی کی ٹھنڈک دوبارہ ظاہر ہو گئی تو وصف ذاتی آ گیا۔ آپ کی جب نبوت کا وقت آیا تو آپ کا وصف ذاتی نبوت ظاہر ہو گیا۔ تو حضرت نانوتوی تو حضور کے آخری نبی ہونے کے اتنے قائل ہیں، اتنے کہ وہ تو حضور کو نبی زمانی بھی مانتے ہیں، نبی مکانی بھی مانتے ہیں، نبی مرتبی بھی مانتے ہیں، یعنی وہ تو اتنا آگے چلے گئے۔ بات یہ ہے الناس اعداء لما جہلوا، انسان جس چیز کو سمجھتا نہیں ہے نا اس کا دشمن ہوتا ہے۔ آج ہمیں منطق اور فلسفہ نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں نصاب سے نکالو، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ انسان جس چیز کو نہ سمجھے تو اس کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت نانوتوی کی عبارت کو سمجھا نہیں گیا، اس سے غلط فہمی ہو کر انہوں نے معاذ اللہ حضرت پر یہ بات کی۔ حضرت نے تو مستقل حضور پر آب حیات آپ پر لکھی ہے کتاب۔ حضرت کی ایک اور عبارت جس سے بدعتی بھی غلط استدلال کرتے ہیں، دیکھیں حضرت نے فرمایا اگر کوئی امتی آ جائے تو وہ نبی سے عبادت میں کمن بڑھ سکتا ہے، کیفن نہیں بڑھ سکتا۔ امتی اپنے نبی سے عبادت میں کمن بڑھ سکتا ہے، کیفن نہیں بڑھ سکتا۔ اب اس کو غلط معنی لیا جاتا ہے کہ بھائی امتی نبی سے بڑھ گیا، دیکھو معاذ اللہ گستاخی کر رہے ہیں، امتی کیسے بڑھ گیا؟ دیکھیں حضرت نے یہ اصطلاح استعمال کی، کم کا معنی ہے تعداد۔ حضرت فرما رہے تعداد میں بڑھ سکتا ہے، کیفیت میں نہیں بڑھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا،
इमाम आज़म अबू हनीफा 80 हिजरी में पैदाइश है, सन 96 से हज शुरू किए, 150 तक हज करते रहे, जिंदगी में 55 हज किए। तो देखें तादाद में बढ़ गए। मक्की बिन इब्राहिम ने 70 हज किए हैं, सुफियान बिन हुयैना ने 77 हज किए, तादाद में बढ़ गए। लेकिन अगर कोई उम्मती 100 हज कर दे, नबी का एक हज और नबी के हज का एक कदम उम्मती के 100 हजों से बढ़कर है। इसीलिए हज़रत नानोतवी ने कहा कम्मन तो उम्मती बढ़ सकता है तादाद में, लेकिन कैफियत में नहीं बढ़ सकता। ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह इमाम ज़हाबी तज़किरतुल हुफ़ाज़ में लिखते हैं, दिन में 1000 रकात नवाफिल पढ़ते थे। अब ये बात आपको समझ नहीं आएगी कैसे हो सकता है। ये हो सकता है अल्लाह ने उन लोगों के औकात में बरकत डाली थी, उन्हें इबादत में वो शगफ मिलता था जो आज हमें टच मोबाइल में मिल रहा है। आज जैसे मोबाइल चलाते हुए घंटों गुजर जाते हैं पता नहीं चलता, उन्हें वो सुकून इबादत में मिलता था। अब देखिए उम्मती नबी से बढ़ गया किस चीज़ में? इबादत में बढ़ गया। 1000 रकात नवाफिल दिन में पढ़ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दिन में 1000 रकात नवाफिल नहीं पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कभी एक रकात में पूरा कुरान नहीं पढ़ा। इस उम्मत में 4 इंसान हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा, सईद इब्न जुबैर, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला। 2 सहाबा में, 2 ताबीन में जिन्होंने एक रकात में पूरा कुरान पढ़ा। सहाबा में हज़रत उस्मान और नंबर 2 तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला। ताबीन में इमाम आज़म अबू हनीफा, सईद इब्न जुबैर। ये बात तज़किरतुल हुफ़ाज़ में और इमाम मिज़री की तहज़ीबुल कमाल में है और अब्दुल कादिर क़रशी के जवाहिरुल मुज़य्यम में। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत नानोतवी ने कहा कि कम्मन बढ़ सकता है, कैफन नहीं बढ़ सकता। मतलब था कि तादाद उम्मती की बढ़ सकती है, रकातों की तादाद बढ़ सकती है, सिपारों की, लेकिन नबी ने एक आयत जिस इखलास के साथ तिलावत की है, उम्मती पूरा कुरान पढ़ दे, नबी के एक आयत के बराबर नहीं हो सकता। नबी ने जो 2 रकातें जिस इखलास, तवज्जो इल्लाह, खुशू खुजू से पढ़ी है, उम्मती 1000 पढ़ ले, वो नबी के मुकाबला नहीं हो सकता। तो इस एतबार से हजरत ने कहा कम्मन बढ़ेगा, कैफन नहीं बढ़ेगा। तो बहरहाल ये वो इनके कुल इस्तिदलालात हैं जो इन्होंने अकाबिर की इबारात से किए हैं। मैंने कोशिश की बात आपको आम फहम अंदाज और इल्मी अंदाज में समझ आए, क्योंकि अक्सर तलबा है इसलिए मैंने इल्मी इस्तिलाहात भी ज़्यादा रखी हैं। बाकी अगर कोई इसमें ज़्यादा तफसील से पढ़ना चाहे तो 3 किताबों के नाम मैं बता देता हूँ, वो इनका मुताला कर लें। इस मौजू पर उनके जितने इश्कालात हैं वो सामने आ जाएंगे। नंबर 1 अक़ीदतुल उम्मा फ़ी माना ख़त्मिन नबुव्वा। अक़ीदतुल उम्मा फ़ी माना ख़त्मिन नबुव्वा, अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 2 अक़ीदा ख़त्म नबूवत और सल्फ़ सालिहीन। अक़ीदा ख़त्म नबूवत और सल्फ़ सालिहीन, हज़रत मौलाना मोहम्मद नाफ़े साहब रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 3 कादियानी शुबहात के जवाबात। कादियानी शुबहात के जवाबात 3 हिस्सों में 3 जिल्दों में तबा है। इसमें ख़त्म नबूवत पर इश्कालात के जवाबात भी हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल पर जो इश्कालात हैं उसके जवाबात भी हैं, इजराए नबूवत पर इश्कालात के जवाबात भी हैं।